ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور یوم استحصال کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی. معزز مہمان تشریف فرما تھے اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کیا کچھ ہونے کی ضرورت ہے آج کے دن کے حوالے سے خاص طور پر، اور مسئلہ کشمیر کو کیسے اجاگر کیا جائے، یہ سب میں زیادہ ضروری ہے. مہمانوں کا جو پینل ہے اس میں تبدیلی واقع ہوئی ہے. معزز مہمان یہاں تشریف فرمائیں، ان کا تعارف آپ سے کرواؤں گا اور ان کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے جناب سید گل نوید صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں، جو کہ ایک سیاسی و سماجی کارکن ہیں. ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ گل نوید صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں خالد نور صاحب، مرکزی صدر ہیں ANI پاکستان کے. ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا جناب خالد نور بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ یاسر بھائی آپ کا بھی. شاہ صاحب، اب سب سے پہلے ذرا آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کر لی جائے، کیونکہ موقع ایسا ہے یوم استحصال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہر طرف اس کا چرچا ہے اور اس کی اہمیت پہلے سے زیادہ ہو چکی ہے. اور یہ ایک فیصلہ جس کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، جب یہ کیا گیا بھارتی پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون سازی ہوئی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر ایک بھرپور آواز اٹھائی جاتی، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا میرا خیال ہے اس کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے. مگر خدا کا شکر ہے کہ آج بڑے بھرپور طریقے سے اس دن کو منایا بھی جا رہا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے. میں چاہوں گا اگر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. یاسر بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ K21 کی تمام ٹیم کا، آپ کے جتنے اس کے مالکان ہیں ان سب کا شکریہ کہ تھوڑا سا موضوع چینج کرتے کہ اورنگی ٹاؤن میں سر آپ نے ایک پروگرام کیا تھا، آپ کی ٹیم نے، وہ انیشا بھی آئی بھی تھی وہ ڈسپینسری پہ، تو جتنی سرکاری جگہیں قبضہ ہوئی ہوئی تھی جو اس وقت تک تقریباً کوئی 300 سے زائد ہیں جو بک چکی ہیں، لوگ خرید چکے ہیں جعلی لیزے کر کے، اس کے اوپر میئر صاحب کا بھی شکریہ کہ میئر صاحب نے اس کے اوپر ایکشن کیا. پروجیکٹ ڈائریکٹر اورنگی جو ہے فیصل رضوی، انہوں نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی اور فائل نیب کو اور اینٹی کرپشن کو دی ہے. دعا کریں یہ جگہ بازیاب ہو جائے. یہ ہسپتال ہے، ڈسپینسریوں کی، کتب خانے ہیں، پلے گراؤنڈ ہے، یہ وہ جگہیں جو قبضہ ہوئی ہے. ایمبیسی پلاٹ تھے جس کے اوپر کاروبار ہو رہا ہے، دکانیں بن گئی ہیں. تو سر اس کے لیے بڑی خوش آمد بات ہے، اور ایک دفعہ پھر میں اورنگی کی طرف سے آپ کا پوری ٹیم کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سر اچھا سر، بات ہو رہی تھی کشمیر کے حوالے سے، تو کشمیر پاکستان کی شیر آگے. اچھا، انڈیا کے اندر نہ جمہوریت ہے نہ وہاں پہ مارشاء اللہ ہے. آپ سمجھ لیں کہ انڈیا کے اندر ایک گروہ ہے جو ایک مطلب مذہب ہے، ہندو ہے، اور وہ پاکستان اسلام کے دشمن ہے. اچھا، کشمیر کے اندر آپ زبردستی کس طریقے سے کوئی قانون لا سکتے ہو؟ کشمیر کی پارلیمنٹ ہونی چاہیے اگر کوئی قانون پاس کرنا ہے. آپ انڈیا کے اندر پاس کر رہے ہو اور کشمیر کے اوپر وہ فیصلے تھوپ رہے ہو، تو اس کو تو سر ہم سراسر مسترد کرتے ہیں. اور جس طرح ہمارے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل ماشاءاللہ عاصم منیر صاحب، تو انہوں نے جس طرح اس کے لیے ایکشن کیا اور جس طرح بات کر رہے ہیں اور جس طرح انڈیا کو جواب دیا کچھ دنوں پہلے، تو انشاءاللہ بہت جلد یہ گڈ نیوز پورے پاکستان کو، عالم اسلام کو ملے گی کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا اور پاکستان کے ساتھ جڑے گا بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ. خالد نور بھائی، آپ کی طرف آتا ہوں. یہی سوال آپ کی خدمت میں، سوال کیا ہے بلکہ میں تو یہ آپ سے چاہوں گا ذرا اظہار خیال کیجیے. یقیناً حالات حاضرہ کے اوپر آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے. 5 اگست 2019 کو یہ سلسلہ جب یہ شروع ہوا بھارتی پارلیمنٹ کے اندر، جب یہ قانون پاس ہوا، اس کے بعد سے کیا کچھ ہوتا رہا اور کیا کچھ ہونے کی ضرورت ہے؟ میرا تو سوال اب یہ ہے کہ کیا کچھ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں، اس کے اوپر چاہوں گا ذرا کلام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی، میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے آپ نے خصوصی پروگرام ترتیب دیا، اور زندہ قوموں کی نشانی یہی ہے کہ اپنی جو خامی پہ بھی نظر رکھیں اور اپنی اچھائیوں پہ بھی نظر رکھیں. بہت خوب. انڈیا نے ہمیشہ تعصب کا تو مظاہرہ ہر دور میں کرتا رہے، لیکن آرٹیکل 350 جو اس نے اپنے قانون بنایا تھا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو ختم کیا، اور ایک قانون بنا کر آمرانہ اور جس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی ہے. کشمیر کشمیریوں کا ہے، ہمارا ایمان ہے کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر اس سے 2019 سے پہلے صرف کشمیری ہی وہاں پہ زمین خرید سکتا تھا، کشمیری کو ہی نوکری ملتی تھی. لیکن اس نے ایک 2019 میں جب ہمارے ملک میں حکومت جس وقت جن کی تھی ان کو بھی اس پہ مؤثر آواز اٹھانی چاہیے تھی. اگر وہ مؤثر آواز 2019 میں اٹھتی تو انڈیا کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی
جیسے آج مارکہ حق ہوا. بالکل صحیح ہے. الحمدللہ مارکہ حق سے یہ ہوا کہ انڈیا کو آئندہ 100 سال تک کی بھی انشاءاللہ اور تا قیامت بھی ہمت نہیں ہوگی کہ پاکستان کو للکارے. پاکستان ایک پرامن ملک ہے, اپنا دفاع بھی جانتا ہے. پاکستان نے کبھی جنگ کی نہ کوشش کی ہے نہ کرے گا, لیکن اگر جنگ مسلط کی تو انشاءاللہ تعالیٰ منہ توڑ جواب دے گا. اب کشمیریوں پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ آج 6 سال ہو گئے کیا اب انڈیا کے کہیں سے بھی لوگ آتے ہیں, وہاں زمینیں خرید رہے ہیں, وہاں پر جابز حاصل کر رہے ہیں, وہاں آبادی بڑھانے کی سازش کی جا رہی ہے کہ کشمیریوں کو اقلیت میں شمار کیا جائے. لیکن اللہ رب العالمین کی مدد سے اور ہمارے اتحاد اور ہماری افواج پاکستان اور عوام پاکستان کی کاوشوں سے انشاءاللہ تعالیٰ انڈیا ہمیشہ سے نامراد تھا, نامراد رہے گا. لیکن ہمیں اتحاد یکجہتی کا مظاہرہ پہلے سے زیادہ کرنا ہے, اور ایک اور مارکہ حق ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کے لیے, اور آنے والے دنوں میں کشمیر بنے گا پاکستان. اور ہم 2019 میں بھی اگر حکومتی سطح پر مثبت کام کرتے اور اگر سفارتی طور پر اور مختلف کام کر لیتے تو انڈیا اس چیز سے بعد آ جاتا. لیکن اس وقت کی کوتاہی کی وجہ سے کچھ پرابلمز آئی, لیکن اب انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک ہمیشہ سے محفوظ ہاتھوں میں ہے, محفوظ ہاتھوں میں رہے گا. لیکن اب اس کے لیے بھی مارکہ حق کی ایک ضرورت ہے, اور میں آپ کے توسط سے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین یہ کشمیر کا بھی مسئلہ حل فرمائے, اور اسی طرح ہمارے جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں, فلسطین, غزہ اور جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں, ہمیں اب اتحاد کی ضرورت ہے, اور بائیکاٹ سے کام نہیں چلے گا. اب یکجہتی کی ضرورت ہے, اتفاق کی ضرورت ہے. اگر یہ ہم میسیج دیں گے اور اتحاد کریں گے اور اپنے ملک کو اپریشیٹ کریں گے, اپنے ملک کے خلاف سازشیں نہیں کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ یا کوئی کمزوری سیاسی طور پہ ہے, سب کو اپنا اپنا حق ہے, لیکن اب پوری دنیا میں آپ پاکستان کو رسوا کریں, اپنی آرمی کو رسوا کریں, اپنے اداروں کو رسوا کریں, اپنی ریاست کو رسوا کریں, یہ کوئی محب وطن پاکستانی نہ کر سکتا ہے, نہ کرنے کی ہمت ہے اس کو. لیکن کچھ لوگ اللہ رب العالمین ان کو سمجھ عطا فرمائے, وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور رائے راست پر آئیں. ملک ان کا بھی ہے, ملک ہمارا بھی ہے, مل کے ملک کے لیے کام کریں. شکوے اپنے ملک میں کریں, بیرون ملک کوئی مدد نہیں کرے گا. کرنا آپ نے اس ملک میں ہی ہے, ملک میں رہتے ہوئے کرنا ہے. اور اگر ملک کو آپ نے سنوارنا ہے تو اتحاد, یکجہتی اور اپنی فوج کو مضبوط کرنا ہے. الحمدللہ ہماری فوج مضبوط ہے, اور جہاں خدا نہ خواستہ فوج مضبوط نہیں ہے ان ممالک کا حال دیکھیں آپ. اللہ رب العالمین یوم استثار کشمیر کے حوالے سے میں دعا گو ہوں کہ کشمیری مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق ملے, اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ مقبوضہ کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہوگا. پاکستان کا حصہ ہوگا یقیناً. اور جیسے بھی خالد نور بھائی نے بڑے کھل کر بتائی ہے کہ صورتحال آخر ہے کیا, سمجھانے کی کوشش کی کہ یقیناً یہ جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کچھ دیر پہلے بھی پروگرام کے ابتدائی حصے میں کہ یہ جو استصواب رائے ہے پہلے تو میسر نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو, اور اگر یہ ہو جاتا وقت پر تو یقیناً ان کا فیصلہ پاکستان کے حق میں ہوتا, اور یہ فیصلے کو تبدیل کرنے کی ایک بھونڈی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور جب اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے تو بڑی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ کشمیر کے لوگ, وہاں کے رہنے والوں, ان کی عظمتوں کو سلام ہے کہ وہ اتنے طویل عرصے سے بہت بڑی طویل جد و جہد ان کی جاری ہے, اور جو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے گی, اور فیصلہ یقیناً ان کے حق میں آئے گا. یہ سلسلہ جاری ہے. نام یہ کہ یہ جو پڑوسی ملک ہے یہاں پر بھی ایک حکومت مسلط ہے جو اس قسم کے فیصلے کرتی ہے, اور یہ ساری سیاسی چالیں اس لیے ہوتی ہیں کہ عوام میں اپنی مقبولیت کو بڑھایا جا سکے, جس کی کوشش انہوں نے کی اور جس کا بڑا بھرپور جواب دیا بنیان المرصوص کی شکل میں, اور اس کو بھی یہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا. اب یہ کہ ماہ اگست ہے, 14 اگست کا دن بھی قریب ہے, اور یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے قوم کے ساتھ, ملت کے ساتھ. اس کو بھی ذرا میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے, کیونکہ یہ موقع ہمیں میسر ہے
تو کیا ایک بحیثیت شہری ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے بالخصوص آج کے دن کے حوالے سے؟ جیسے میں نے کہا کہ ہم سب تو اس کا مذمت کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا کے اندر جب دیکھا جاتا ہے تو ایک میسیج دینے کی ضرورت ہے. عام آدمی کیسے ایک میسیج دے سکتا ہے؟ جیسا بھی انہوں نے ایک حکومت کا تذکرہ کیا، جب یہ فیصلہ ہوا تو انہوں نے ایک بڑا منفرد طریقہ احتجاج کا نکالا کہ دھوپ کے اندر جو ہے وہ آدھے گھنٹے لوگوں کو کھڑا کیا، اور باقی سب جو فیصلے تھے وہ تو کم و بیش ایسے ہی ان کے ہوا کرتے تھے، عجیب عجیب سے فیصلے، مگر یہ کہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ذرا فرمائیے گا. یاسر بھائی میں ایک بات کہتا چلوں کہ پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس کی عوام بہت سکون، آرام دہ، عزت محفوظ، مال جائیداد سب چیزیں محفوظ ہیں، اور یہ دنیا کا واحد مسلمان ایٹمی ملک ہے. اچھا، اس کی افواج پاکستان کی قابلیت یہ ہے کہ دنیا کی چیخیں آتی ہے جب افواج پاکستان کام کرتی ہے لیکن نام نہیں ہوتا. ایسا ہی تو مجھے ایسا لگتا ہے، انشاءاللہ میری امید بھی یہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد شاید دہلی بھی پاکستان کا حصہ ہو. آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اسلام کا سر ایک جملہ کہا جاتا ہے، بزرگان دین کہتے ہیں کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. اب وہ کفر سے ظلم کے اوپر آ گیا. اچھا، جہاں بچوں کا قتل ہوتا ہے، خواتین کی عزتیں تار تار ہوتی ہیں، تو سر پھر یہ ظلم کی انتہا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کے سپوت ہیں اور ہماری عوام کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے سر، صرف دعا کریں بس افواج پاکستان کے لیے، اپنی فورسز کے لیے. انشاءاللہ وہ سبق ملے گا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ نوبل انعام کے لیے آ رہے ہیں کہ میں نے امن کروایا، انڈیا کی چیخیں نکل گئی ہیں. تو انشاءاللہ افواج پاکستان کو اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں، اور پاکستان کے جتنے ادارے ہیں ان کے خلاف سر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سب بیرونی جو امداد ہے بیسیکلی، سر وہ امداد کے اوپر خود کو سیاسی جماعت کہتے ہیں. میں تو ذرا محتاط ہوتا ہوں لفظ سیاسی جماعت استعمال کرنے سے، اگر نہ یہ کہ یہ کوششیں یہی ہو رہی ہیں. ابھی یہ جو تشہیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بڑی عجیب بات ہے. ملک و قوم کو مضبوط کرنے کی یہاں بات ہوتی ہے. سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، سب کے الگ سیاسی نظریات رکھتے ہیں. خالد بھائی کے الگ نظریات ہیں، ہمارے الگ نظریات ہیں، لیکن اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنے اداروں کو، اپنے ملک کو، ملت کو اس طرح سے ملائن کیا جائے، اشتہارات لگائے جائیں. بہرحال یہ تو ایک پورا ایک گروہ ہے جس کی ایک فنڈنگ ہو رہی ہے. یہ ساری تحقیقات ہو چکی ہیں، منظر عام پر آ چکا ہے. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کون لوگ ہیں، کون سی طاقتیں ہیں جو کسی ایک فرد واحد کے لیے. اچھا جی، بات مختصر کر لیتا ہوں کیونکہ آج کا دن ایسا ہے، مختلف تقاریب ہو رہی ہیں، اس کی طرف آپ کو لے کے